ہم جسے گناہ کہتے ہیں، علماء، اللہ والے، مفسرین اسے مرض کہتے ہیں، مرض ہے۔ بلکہ یوں فرماتے ہیں کہ حقیقی انسان کو تکلیف دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ امراض ہیں جنہیں آپ گناہ کہتے ہیں۔ جسمانی مرض جو ہوتے ہیں، نزلہ، بخار، بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ والوں کی نظر میں حقیقی مہلک نہیں ہے۔ تو جسمانی امراض مہلک نہیں ہے، اصل مہلک اور پریشان کن اور انسان کو نقصان دینے والے امراض گناہ ہیں، اور ان گناہوں میں وہ گناہ جسے انسان ہلکا سمجھے، جنہیں ہلکا سمجھا جاتا ہے، اللہ قرآن مجید میں ان گناہوں پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ خوب جانتا ہے ان کو جو آنکھوں کے ذریعے خیانت کرنے والے ہیں، آنکھوں کے ذریعے گناہ کرنے والے ہیں۔ کنایہ استعمال کیا ہے، بد نظری کرنے والے ہیں، بری نگاہیں رکھنے والے ہیں، بد نظری کا عیب اور گناہ میں مبتلا ہیں۔ وما تخفی الصدور، اور ان گناہوں میں اور مرضوں میں مبتلا ہیں جو سینے میں، دل میں چھپا کے کیے جاتے ہیں۔ آنکھوں کی بد نظری، آنکھوں کی خیانت بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا، ہلکی بات سمجھی جاتی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لعنت ہو اللہ کی اس دیکھنے والے پہ اور دکھلانے والے پہ۔ اتنا بڑا گناہ کہ لعنت کی گئی ہے، لعنت بڑے گناہوں پہ کی جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کا اعلان ہے لعنت، کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے، اتنا بڑا گناہ، اور اسے ہلکا سمجھا جاتا ہے، اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ گناہوں کی فہرست سے ہم نے اسے خارج کر رکھا ہے، اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کیوں اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا؟ علماء کہتے ہیں اسی لیے، ایک تو یہ کہ انسان گناہ سے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ اسے بچتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ چوری نہیں کر سکتے، انہیں پکڑے جانے کا خوف ہے، بدنامی کا خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی عزت اور وقار کا خوف ہے، ڈاکہ نہیں ڈالتے، چوری نہیں کرتے۔ لیکن بد نظری ایسا گناہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آپ یہ گناہ کر لیتے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب بڑے سے بڑے نیک ہوں، معاشرے میں بڑے حاجی صاحب ہوں، آپ اس گناہ کو کرتے چلے جائیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔ اب نظر پہ تو نہیں لکھانا کہ یہ کون سی نظر ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اور بسا اوقات تو علماء عجیب بات لکھتے ہیں کہ جب بڑھاپا ہو جاتا ہے، شہوت کمزور ہو جاتی ہے، تو خود کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون سی نظر ہے۔ بسا اوقات ایسی حالت بھی آ جاتی ہے، ایسی تباہی بھی آ جاتی ہے، اسے ہلکا سمجھا جاتا ہے، مگر اس ہلکے سمجھے جانے والے گناہ نے آج ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں ہلکا نہیں ہے۔ کیوں ہلکا نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کی تباہی کتنی بڑی ہے، اس کی بربادی کتنی بڑی ہے۔ ایک بد نظری کے مرض سے پیدا ہونے والا کینسر معاشرے کو کتنی تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس گناہ کی تباہ کاری یہ ہے کہ یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ پر ناگوار ہے۔ کہ ایک انسان بد نظری کے مرض میں مبتلا ہو، فحش فحاشی کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہو، ایک مومن یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اور اس کا اللہ کی ناپسندیدگی اور ناراضگی کی وجہ سے اللہ پکڑ فرما لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ پکڑ کرتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، تو اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے، پھر ہلکی پکڑ نہیں ہوتی۔